کل کدھر گیا تھا؟ ان سے مدرسے کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں. اچھا. اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. یہاں سے تخویف اخروی اور بشارت اخروی یہ دونوں مضمون آ رہے ہیں. پہلے بشارت اخروی ہے، اس کے بعد تخویف اخروی ہے. قرآن مجید کا انداز ہے کہ دلائل ذکر کرنے کے بعد، دعوے کو ثابت کرنے کے بعد، ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا انجام ذکر کرتا ہے. جنہوں نے مان لیا ان کے لیے خوشخبری، جنہوں نے نہ مانا ان کے لیے ڈراوا. تو یہ جو آیت ہے یوم ندعو، یہ بشارت اخروی ہے، آخرت کی خوشخبری. جس روز بلائیں گے ہم کل اناس، تمام لوگوں کو، بے امامہم. امام کے یہاں دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی کیا گیا پیشوا، رہنما. ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے پیشوا اور رہنما کے ساتھ. جو مومنین ہیں ان کا پیشوا اللہ کا پیغمبر ہوگا، اور جو مشرکین ہیں ان کے پیشوا مشرک مولوی، مشرک پیر ہوں گے، مشرک لیڈر، مشرک رہنما. ایک معنی امام کا کیا گیا پیشوا، رہنما. جس روز بلائیں گے ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشوا اور رہنما کے ساتھ. اور دوسرا معنی امام کا کیا گیا نامہ اعمال. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا اعمال نامہ. جس روز بلائیں گے ہم تمام لوگوں کو بے امامہم، باب معنی مع ہے، مع، اپنے نامہ اعمال سمیت. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، پس جو بندہ دیا گیا اپنا نامہ اعمال بے یمین ہی، اپنے
کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا وہ مومن ہوگا. فَأُولَٰئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَہُم، اور یہ لوگ پڑھیں گے اپنے نام اعمال کو خوش ہو کر. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِیلًا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر. ایک تو پہلے حوالہ دیکھ لیں. ہا مقرؤ کتابیہ، یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ الحاقہ. 29واں پارہ ہے یہ سورہ الحاقہ. یہ آیت کا نمبر ہے 18 کے بعد 19. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ، پس وہ بندہ کہے گا ہا مقرؤ کتابیہ، آؤ آؤ تم بھی پڑھو اس نامہ اعمال کو، یہ جو میرا نامہ اعمال ہے اس کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً میں یقین رکھتا تھا. یہاں ظن بمانا یقین، میں یقین رکھتا تھا کہ یقیناً میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کتاب کو. فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ بندہ بیچ آرام کے ہوگا جو پسندیدہ آرام ہوگا. فی جنت عالیہ، بیچ باغ کے ہوگا ایسا باغ جو بلند و بالا ہوگا. قطوفہا دانیہ، اس کے میوے جھکنے والے ہوں گے. پھل زیادہ ہو تو جھک جایا کرتی ہے شاخ، پھل بھی نیچے آ جایا کرتا ہے. کلوا واشربوا ہنیئا، حکم ہوگا کھاؤ اور پیو. ہنیئا، مزے لے لے کر. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بوجہ ان اعمال کے جن کو تم نے آگے بھیجا تھا پچھلے دنوں کے اندر جو دنیا کے ایام تھے. یہ آپ کو انداز عرض کر دیا. اب ذرا میری طرف دیکھیں، میں 3 لفظ عرض کرتا ہوں. اگر آپ نے کھجور کی گٹھلی دیکھی ہو تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر بالکل ایک باریک پردہ ہوتا ہے، اس پردے کو کہتے ہیں قطمیر. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، ما یملکون من قطمیر. کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے سرے پر ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے بالکل باریک. اس نقطے اور چھوٹے سا جو گڑھا ہے اس نقطے اور گڑھے کو کہتے ہیں نقیر. یہ بھی قرآن میں آیا ہے. اور جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان ایک دھاگا ہوتا ہے باریک سا، اس دھاگے کو کہتے ہیں فتیل. پردہ قطمیر، وہ نقطہ اور گڑھا نقیر، اور درمیان والا لمبا باریک دھاگا وہ بالکل چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں فتیل. یہاں پر فتیل کا ذکر ہے. ولا یظلمون فتیلا، نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ ایک دھاگے کے برابر. جس طرح کھجور کی گٹھلی کا باریک دھاگا ہوتا ہے اتنا سارا ظلم بھی ان پر نہیں ہوگا جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا. اب ذرا آمین کہہ دیں. اللہ کریم ہم جتنے شرکاء ہیں ہم سب کو بھی نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمیں بھی دائیں ہاتھ میں مل جائے، بڑی خوش نصیبی ہے. آگے مولانا اب آ گئی بشارت کے بعد تخویف. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور وہ بندہ جو ہے دنیا کے اندر اندھا.
کس سے اندھا ہے؟ راہ نجات سے۔ یہ الفاظ غور سے سننے ہیں ورنہ آیت حل نہیں ہوگی۔ جو بندہ اندھا بنا دنیا میں راہ نجات سے، جس نے نجات والا راستہ نہیں دیکھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، بس وہ بندہ آخرت میں اندھا ہوگا منزل نجات سے۔ جس نے دنیا میں نجات والا راستہ نہیں دیکھا، اس کو قیامت میں نجات والی منزل دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت بھٹکا ہوا ہے ادروئے راستے کے۔ دنیا کے اندر بہت بھٹکا ہوا ہے، آخرت میں بھی بھٹکا ہوا ہوگا۔ میں دوبارہ لفظ عرض کرتا ہوں، ذرا آپ غور کریں۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو بندہ رہا دنیا میں اندھا، راہ نجات سے، نجات کے راستے سے اندھا بنا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ بندہ آخرت میں منزل نجات سے اندھا ہوگا، اس کو نجات والی منزل دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت زیادہ بھٹکا ہوا ادروئے راستے کے۔ اب ذرا میری طرف دیکھیے، مولانا بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے، فنون کے بڑے ماہر تھے، ڈیرہ اسماعیل خان میں نے 2.5-3 سال ان سے اسباق پڑھے۔ ایک جگہ ہم بیان کرنے کے لیے گئے، میں نے رات کو بیان کیا، صبح ہمارے استاد محترم نے درس قرآن دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 اساتذہ کرام کو دیکھا، قرآن مجید کھولتے تھے، جو آیت سامنے آتی تھی اسی پر بیان شروع کرتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ کر سکتا ہے جس کو قرآن کے علوم میں بہت زیادہ مہارت ہو۔ ایک ہمارے استاد سے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کلا دیدار سنگھ گوجرانوالہ میں بہت بڑے عالم تھے جی، بہت بڑے، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ اور دوسرے جن استاد مرحوم کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، وہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے مفتی، حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے رات کو درس قرآن دیا، صبح نماز کے بعد ہمارے استاد مفتی صاحب نے درس قرآن دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کھولا تو یہ آیت آگے آ گئی، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اب انہوں نے تو درس قرآن سریکی میں دیا، میں آپ کو ان کی بات اردو میں سنا دیتا ہوں۔ اب میں حیران تھا کہ سامنے دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں، ان پڑھ، استاد محترم ان کو یہ مقام کیسے سمجھائیں گے؟ لیکن ان کی عادت تھی، جو جگہ سامنے آئی اسی پر بیان شروع کیا۔ اب میری طرف دیکھیے، میں آپ کو ایک تحفہ دے دوں۔ استادوں نے مانا کیا، من کان فی ہذہ اعمی، یا تمام علماء کرام کے لیے تحفہ ہے، من کان فی ہذہ اعمی، جو بندہ دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا، جو بندہ دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی، قرآن والا راستہ نہیں دیکھا، سنت والا راستہ نہیں دیکھا، ایمان اور اسلام والا راستہ نہیں دیکھا، جو بندہ دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا، وہ آخرت میں بے اختیار اندھا ہوگا۔ آپ نے معنی پر غور کیا، جو بندہ دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں، ایمان و اسلام توحید و سنت والا راستہ نہیں دیکھا، میں پھر عرض کرتا ہوں، جو بندہ دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بے اختیار اندھا ہوگا۔ اب ذرا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، لیکن سورۃ طٰہٰ کھول لیں، مکمل ہو رہی ہے 16واں پارہ۔
सूरत ताहा 16वां पारा, बस आखिरी सफ़े से थोड़ा सा पहले है। ये आयत का नंबर 123 के बाद 124। वमन अरज़ अन ज़िक्री, और जिस बंदे ने मुँह मोड़ लिया मैं अल्लाह करीम की इस नसीहत कुरान से, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये सबसे बड़ा ज़िक्र है कुरान। जिस बंदे ने मुँह मोड़ लिया अन ज़िक्री, मैं अल्लाह करीम के ज़िक्र से, इस कुरान से, मैं अल्लाह उसको 2 सज़ाएँ दूँगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, बस यकीनन उस बंदे के लिए गुज़रान होगी तंग। मैं अल्लाह उसको ज़िंदगी में सकून से महरूम कर दूँगा। नरम गरम बिस्तर है, दौलत की रेल पेल है, कोठियाँ, जायदाद, दुनिया, पैसा, लेकिन सकून नहीं है जिसने कुरान से मुँह मोड़ा। और नंबर 2, वनाशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, और हम उसको उठाएंगे क़यामत के दिन अंधा करके। ये जो बंदा दुनिया में अपने इख्तियार से अंधा बना, आखिरत में बेइख्तियार अंधा होगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, अर्ज़ करेगा ए मेरे परवरदिगार, क्यों तूने मुझको उठाया अंधा करके। वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि था मैं दुनिया में देखने वाला, दुनिया में तो देखने वाला था, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया। कौल, अल्लाह जवाब देगा, कज़ालिक, यही सलूक तेरे साथ होना था, इसी तरह होना था तेरे साथ। क्यों, अतत्का आयातुना, आई थी तेरे पास मेरी आयात। अब ये आयात बता रही हैं, जिक्र से मुराद कुरान है। आई थी तेरे पास मेरी आयात, फनसीतहा, तरकतहा, तूने उन आयतों को छोड़ दिया था। वकज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह आज के दिन तुझे भी छोड़ दिया गया। मौलाना, निस्यान की निस्बत अल्लाह की तरफ हो रही है। अफ़आल कुलूब की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो नतीजा मुराद होता है। बंदे से जो चीज़ भूल जाए वो चीज़ उससे छूट जाती है, रह जाती है। इसी तरह आज के दिन तू भी भुला दिया जाएगा, तेरी भी कोई परवाह नहीं की जाएगी। अब मैंने क्या माना किया, आप अहबाब ज़रा सर उठाएं, देखें मेरी तरफ। जो बंदा दुनिया में अपने इख्तियार से अंधा बना, वो आखिरत में बेइख्तियार अंधा होगा। हरम शरीफ के अंदर हज़रत मौलाना मोहम्मद मक्की साहब दरस कुरान दिया करते हैं, बड़ा उनका दरस कुरान मशहूर है। इनके जो वालिद मुहतरम थे हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब मक्की साहब से पहले दरस कुरान दिया करते थे। उनकी वफ़ात के बाद फिर हज़रत मक्की साहब ने वहाँ दरस कुरान का सिलसिला हरम शरीफ में शुरू किया। इनके जो वालिद साहब थे हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह, वो हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। एक दिन हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब दरस कुरान दे रहे थे। बेटा आप देखेंगे तो बात समझ आएगी ना। हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब दरस कुरान दे रहे थे तो अरब के वहाँ के उलमा का जो बड़ा था ना, अब्दुल अजीज़ इब्ने अब्दुल्ला इब्ने बास, उसको उर्फ में बिन बास कहते हैं। अब बिन तो कोई लफ्ज़ नहीं, बिन बास मशहूर था। वो नाबीना था, तो वो हरम शरीफ से निकल रहा था। लोगों ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, जो उसके शागिर्द थे, मुतल्लिकीन थे। उसके कान में आवाज़ आई तो उस शेख ने कहा भाई ये क्या आवाज़ है।
جی مولانا خیر محمد صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، تو وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور مولانا خیر محمد صاحب کو کہنے لگا وہ تو چونکہ حنبلی تھا، حنابلہ ہیں وہ سعودیہ والے، حنبلی المسلک ہیں، تو اس نے کہا حضرت بات یہ کہ تم جو حنفی ہو نا، حنفی، یہ قرآن میں تعویلیں بڑی کرتے ہو، تم حنفی جو ہو قرآن مجید میں تعویلیں بڑی کرتے ہو، اصل معنی کرنا چاہیے، حقیقی معنی کرنا چاہیے۔ یہ اس کا سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ جو آیت کا اصل معنی ہے نا، لفظ کا جو اصل معنی ہے وہ کرنا چاہیے، تم حنفی تعویلیں بڑی کرتے ہو۔ اور وہ خود کیا تھا، نابینا۔ مولانا خیر محمد صاحب نے اس کو کہا شیخ آپ کہتے ہیں کہ حنفی لوگ تم بڑی تعویلیں کرتے ہو، صحیح معنی اصل معنی کرنا چاہیے، ذرا اس آیت کا معنی کرو۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب معنی تو یہ ہے، اب وہ تو تھا اندھا، ہاں معنی کرو، اصل معنی کرنا ہے، تعویل نہیں کرنی۔ تم درس قرآن دو، وہ چلا گیا، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ مولانا تعویل تو کرنی پڑے گی، کیسے مقام سمجھ آئے گا؟ جو بندہ دنیا میں اندھا ہے آخرت میں اندھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نابینا تھے، تو جو دنیا میں نابینا ہے آخرت میں نابینا ہوگا۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت میں نابینے ہوں گے نا؟ کیا مطلب ہے آیت کا؟ جو بندہ دنیا میں اپنے اختیار سے اندھا بنا، نجات والا راستہ نہیں دیکھا، قیامت میں بے اختیار اندھا ہوگا، اس کو قیامت میں نجات کی منزل دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ مقام سمجھ آ گیا؟ میں آگے چلتا ہوں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین کا ایک وفد حاضر ہوا، اور مشرکین کے اس وفد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے لیے ہمیں شرک کرنے کی مہلت دے دیں، ہم نظر و نیاز کھاتے رہیں، غیر اللہ کی پکار کرتے رہیں، 1 سال آپ ہمیں شرک کی اجازت دے دیں، سال کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو بھی ہم قرآن کا مقام پڑھتے ہیں شرک کی تردید ہو رہی ہے، جو بھی ہم قرآن کا مقام سنتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کی نفی ہو رہی ہے، تھوڑا آپ اس کے اندر تبدیلی کریں نا، تھوڑی تبدیلی کر دیں اور ہمیں بھی 1 سال کے لیے شرک کرنے کی اجازت دے دیں، ہم پھر مان لیں گے۔ اللہ کریم نے یہ مقام نازل کیا، اب سنیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ امیہ ابن خلف، ابو جہل، کچھ دوسرے قریشی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ ایک اور جملہ بھی آپ کو سنا دوں، پہلے ذرا سورۃ الزمر کھول لیں۔ آخری 2 رکوعیں 24واں پارہ ہے۔ یہ آخری 2 رکوعیں، 6واں رکوع مکمل اور 7واں شروع۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ آیت نمبر 63 کے بعد 64 ہے، 2 ساتھی مل کر دیکھ لیں، میں انتظار نہیں کروں گا۔ امیہ، ابو جہل، کچھ دوسرے قریشی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے الفاظ سنیے گا، استلم باز آلہتنا، یہ جو ہمارے 360 دربار ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور کسی ایک دربار کو تعظیماً بوسہ دے دیں۔ بابا لات، بابا منات، عزا، فقیرنی، یہ تو 3 بڑے بڑے دربار تھے، 27ویں پارے میں ان کا نام آیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر کسی ایک دربار کو تعظیماً چوم لیں، ہم آپ کے الہ کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن کا یہ مقام نازل کیا، سورۃ الزمر۔ قل، اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، افغیر اللہ، کیا اللہ کریم کے علاوہ تأمرونی، تم مجھے مشورے دے رہے ہو؟ میں نے حکم والا معنی نہیں کیا، اللہ کریم کے علاوہ تم مجھے مشورے دے رہے ہو، اعبدو، میں ان کی عبادت شروع کر دوں، اللہ کریم کے بغیر میں دوسروں کی عبادت شروع کر دوں، یہ تم مجھے مشورے دے رہے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے جہلو، اے نادانو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف، الذین سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے، خیال کرنا، ان انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی گئی، من قبلک، جو آپ سے پہلے تھے۔ کون سی وحی کی گئی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کر لیا، لیحبطن عملک، ضرور بھی ضرور برباد ہو جائیں گے آپ کے نیک اعمال، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور بھی ضرور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ 11واں پارہ کھولیں جی، سورۃ یونس۔ یہ دوسرے رکوع میں آیت ہے، پہلا اور دوسرے رکوع کے درمیان، آیت نمبر 14 کے بعد 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں صاف صاف، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بابا لات، بابا بنات، عزا پیرنی، عزا فقیرنی، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، لا یرجون لا یعتقدون، جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، آیتیں سن کر کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا، لے آ تو کوئی قرآن پاک اس کے علاوہ، یہ قرآن نہیں کوئی اور قرآن لے آ، اس قرآن میں تو جگہ جگہ شرک کی نفی ہے، اور کوئی قرآن لے آ، اگر یہی قرآن سنانا ہے تو او بدل ہو، اس میں کوئی تبدیلی کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتے، اللہ سے کروا تو دیتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دے۔ قول فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ما یکون لی ان ابدلہ، نہیں میرے بس میں، میری طاقت نہیں ہے کہ میں تبدیل کر سکوں اس قرآن کو اپنی طرف سے، اپنی جان کی طرف سے قرآن تک دوسرا قرآن لے آنا تو بعد کی بات ہے، میں اس قرآن کو بھی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں یہی مسئلہ تو ہی سناؤں گا ہی سناؤں گا۔
ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیچھے چلتا میں مگر اس کے جو وحی کی جا رہی ہے میری طرف. انی اخاف ان عصیت ربی، یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ایک دن واقع ہوگا. یہ عظیم جو ہے نا، یہ عذاب کی صفت ہے اور اس پر جر آئی ہے جوار کی وجہ سے. یہ تو میں نے آپ کو نمونہ سنا دیا. اب مونا آپ کے سامنے دو حوالے آ گئے، ایک حوالہ سورۃ الزمر والا، ایک حوالہ آ گیا سورۃ یونس والا. اب خلاصہ پھر سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا وفد آیا. آپ ہمارے کسی دربار کو تعظیماً چوم لیں، ہم آپ کا مسئلہ مان لیں گے. نمبر 2، 1 سال ہمیں شرک کرنے کی اجازت دے دیں، ہم سال بعد ایمان قبول کر لیں گے. نمبر 3، ہر جگہ قرآن میں توحید 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 توحید، اور کوئی قرآن لے آ، چلو اور نہیں لے آتا اسی میں تبدیلی کر دے. اللہ نے یہ آیت نازل کی. اب سنیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور یقیناً وہ قریب تھے. یہاں پر 3 امور آ رہے ہیں. نمبر 1 شکوہ آئے گا، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ آئے گی، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ذکر ہوگا. مشرک آپ کو نکالنا چاہتے ہیں. 3 باتیں. پہلی بات شکوہ آ گیا. فرمایا وَإِن كَادُوا، یقیناً وہ مشرکین قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ پھسلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فتنے میں ڈال دیں، پھسلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان الذی، اس مسئلہ توحید سے، اوحینا الیک، جو وحی کیا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وحی کیا ہوا مسئلہ اسے ہٹانا چاہتے ہیں. اگر آپ پھسلانا نہیں سمجھ رہے تو میں ہٹانے والا معنی کر دیتا ہوں. یقیناً وہ مشرکین قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ ہٹا دیں، البتہ پھسلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان الذی، اس قرآن سے، اس مسئلہ توحید سے جو وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ تو آپ کو قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں، مسئلہ توحید سے ہٹانا چاہتے ہیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا لیں، گھڑ لیں ہم پر، غیرہ، اس کے علاوہ جو ہم نے وحی کیا مسئلہ، اس کے علاوہ اور مسئلہ بنا دو، اس قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب لے آؤ، چلو اسی میں تبدیلی کر دو. پھر وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت البتہ وہ بنا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی دوست. اگر آپ ان کو 1 سال شرک کرنے کی اجازت دے دیں، اگر آپ کسی دربار کو بوسہ دے دیں، قرآن کے اندر جو مسئلہ توحید ہے اس کو آگے پیچھے کر دیں، اس کے اندر تبدیلی کر دیں، یہ آپ کو دلی دوست بنا لیں گے. یوں نہ کرنا میرے پیغمبر، یہ آپ کو پھسلانا اور ہٹانا چاہتے، ان کی بات نہیں ماننی. آگے اب امر دوم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پکا رکھا ہوا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا رکھا ہوا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی، آپ تو معصوم ہے میرے پیغمبر، عصمت جو ہے لازمہ نبوت ہے، نبی کے لیے معصوم ہونا لازمی اور ضروری ہے. آپ معصوم ہیں، آپ پیغمبر ہونے کی وجہ سے معصوم ہیں، میں اللہ نے اس لیے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے. اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے پکا رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم پکا نہ رکھتے
تو لقد کتا ترکن الیہم، البتہ تحقیق آپ قریب تھے، ترکن الیہم جھک جاتے ان کی طرف، مائل ہو جاتے ان کی طرف، ہم پکا نہ رکھتے آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، کتنا مائل ہو جاتے، شیئن قلیلاً، بالکل ذرا برابر، بالکل معمولی۔ میرے پیغمبر سر اٹھائیے، جملہ سنیے دھیان سے، یہ آیت صرف اسی صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ جملہ میرا خیال سے سنیں سارے احباب، ہم نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے میرے پیغمبر، اگر ہم پکا نہ رکھتے نا آپ ان مشرکین کی طرف جھک جاتے، مشرکین کی طرف مائل ہو جاتے، ان کی بات مان لیتے، اور کتنا جھک جاتے، کتنا مائل ہو جاتے، شیئن قلیلاً، البتہ تحقیق آپ قریب تھے کہ جھک جاتے، مائل ہو جاتے، یہ تو میں نے پکا رکھا ہوا ہے، اگر آپ ان کی طرف ذرا برابر بھی میلان کر لیتے، پھر اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اس وقت البتہ چکھاتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا عذاب دنیا کا، حیات سے مراد دنیا، زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے، وضعف الممات، اور دگنا عذاب موت کا، برزخ میں بھی آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، سبحان اللہ، پھر نہ پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے علینا، ہمارے مقابلے میں، علینا کا معنی کیا ہمارے مقابلے میں نہ پاتے، نصیرا کوئی مددگار۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی نا پکے رکھنے والی، آپ ان مشرکین کی طرف جھک جاتے، مائل ہو جاتے، ذرا برابر بھی میلان کر لیتے، ان کی بات مان لیتے، ہم آپ کو دنیا میں برزخ اور قیامت میں دو دو گنا عذاب چکھاتے، پھر کوئی آپ کا مددگار بھی نہ ہوتا میں اللہ کے مقابلے میں۔ کتنی بڑی تنبیہ ہو رہی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم مقتدیوں کی خوشنودی کے لیے، مقتدیوں کو راضی کرنے کے لیے مسئلہ گول مول کر دیتے ہیں، یہ امامت سے جواب مل جائے گا، خطابت سے جواب مل جائے گا، مسجد سے ہمیں کمیٹی والے نکالیں، مسئلہ گول مول کرو، سارے راضی رہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا، سارے ٹھیک ہیں۔ ہائے ہائے، امام صاحب مشرکین کے جنازے بھی پڑھا رہا ہے، مشرکین کے رسم و رواج میں بھی شریک ہو رہے، امامت کی چھٹی نہ ہو جائے جی، لوگ مسجد سے نہ نکال دیں جی۔ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ ہائے ہائے، آؤ مولانا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ تیسرا امر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا منصوبہ، اخراج من المکہ۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یہ جو مشرکین ہیں، معجزہ معراج ہم نے ان کو دکھا دیا، پھر بھی تجھے مکہ سے نکالنے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یقیناً وہ قریب تھے، البتہ قدم اکھاڑ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو آپ کے پاؤں اکھاڑنے کے قریب تھے، من الارض، مکے کی زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ نکال دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہا، اس سرزمین سے، یہ تو آپ کو نکالنے کے درپے تھے۔
وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر آپ کو یہ نکال دیتے میرے پیغمبر اور اس وقت نہ ٹھہریں گے وہ آپ کے پیچھے مگر بہت کم، انہوں نے آپ کو نکال دیا، میں اللہ ان کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ جو یہودی تھے نا آج بھی بڑے شرارتی ہیں، اس وقت بھی بڑے شرارتی تھے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ملک شام چلے جائیں۔ کیوں بھائی؟ ملک شام بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، وہاں پیغمبر بڑے آئے، آپ بھی چلے جائیں۔ کچھ آپ کو بھی خیال ہونے لگا میں چلو یار انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے بہت، میں وہاں چلا نہ جاؤں، اور میرے پیغمبر خیال کرنا یہ آپ کے قدم اکھاڑنا چاہتے ہیں مکہ سے، آپ مکہ چھوڑیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اگر ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا میں اللہ چھوڑوں گا، ان کو بھی نہیں ہے۔ یہ آ جاؤ جی، فرمایا ہم نے اسراء اور معراج والا بہت بڑا معجزہ دکھایا، مشرکین اس کے باوجود بھی نہیں مانتے، آپ کو نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ تو جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا، ایسے حالات بنائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا، یہ بھی ایسے حالات بنا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل جائیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا، میں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ مکہ والے آپ کو نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ نکلیں گے پیچھے ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا فرعون کی طرح۔ آؤ مولانا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ سنت یہ مفعول مطلق ہے، اس کا فعل محذوف ہے، اصل عبارت تھی سن اللہ سنتن، سن اللہ سنتن، یہ طریقہ ہے اللہ کریم کا۔ سنت من قد ارسلنا، طریقہ ہے ان رسولوں کا، قد ارسلنا قبلک، تاکہ بھیجے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، یہ میں اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور نہیں پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طریقے کے لیے، ہمارے قانون کے لیے تحویلاً کوئی تبدیلی اور بدلنا۔ یہ میرا طریقہ چلا آ رہا ہے، جو قوم اپنے پیغمبر کو نکال دے وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ پچھلے انبیاء میں بھی یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، میرے پیغمبر یہی طریقہ اب بھی ہوگا۔ مکہ والوں نے آپ کو نکالا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَ، یہ آپ کے قدم اکھاڑنا چاہتے ہیں۔ مفسرین کرام کی دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت یہ کہتی ہے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہ نکالا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب بھی نہ آیا۔ اور مفسرین کرام کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تو ان پر بدر کے میدان میں عذاب بھی آیا۔ یہ دونوں قول تھے، میں نے دونوں عرض کر دیے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ جملہ معترضہ ہے اور اس میں امر مصلح نماز کا ذکر ہے، تلاوت قرآن کا بھی ساتھ ذکر ہے۔ مانا میری طرف دیکھیں، میں آپ کو جملہ عرض کر دوں۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص اصطلاح ہے امور مصلحہ، ایسی چند باتیں
جن سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے اور باقی شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن میں 3 امور مصلحہ ہیں، نماز، روزہ اور حج۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ ان کی پابندی کرے تو شریعت کے باقی معاملات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا باقی دین پر کیا عمل کرے گا؟ جو بندہ رمضان کے فرضی روزے نہیں رکھتا باقی شریعت پر کیا عمل کرے گا؟ نماز، روزہ اور حج۔ تو یہاں نماز کا ذکر کر دیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ معراج دکھانے کے بعد مشرکین مسئلے توحید نہیں مانیں گے، آپ کو نکالنے کے منصوبے بنائیں گے۔ میرے پیغمبر عام نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز تہجد کا التزام بھی کرو میرے پیغمبر۔ کیوں؟ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ان سے صبر و استقامت میں امداد ملتی ہے۔ صبر اور استقامت میں امداد ملتی ہے نماز اور قرآن کی تلاوت سے۔ مصائب برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو تاکہ تکالیف برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اقیم الصلاۃ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرو نمازیں۔ میں نے صلاۃ کا معنی جمع والا کیا ہے کیونکہ یہ الف لام جو ہے نا جنس کے لیے ہے، الصلاۃ۔ قائم کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں۔ لدلوک الشمس، لدلوک لام بمعنی بعد ہے، بعد دلوک الشمس، لدلوک الشمس، بعد دلوک الشمس۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرو، نمازیں قائم کرو دن کے ڈھلنے کے، سورج کے ڈھلنے کے بعد، سورج ڈھل جائے اس کے بعد نمازیں قائم کرو۔ 3 نمازیں آ گئیں، 4 نمازیں آ گئیں۔ سورج ڈھل جاتا ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ چاروں نمازیں زوال کے بعد ہوتی ہیں، سورج ڈھلنے کے بعد ہوتی ہیں۔ یہ تو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، سورج کے ڈھلنے کے بعد رات کے اندھیرے تک نمازیں قائم کرو۔ اس میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ وقرآن الفجر، عبارت تھی وَأَقِمْ قرآن الفجر، وَأَقِمْ یہ واو عطف ہے، اقیم اس کے ساتھ بھی لگے گا، اقیم قرآن الفجر، اور قائم کرو فجر کا پڑھنا۔ یہ صبح کی نماز آ گئی، قائم کرو فجر کا پڑھنا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کا پڑھنا ہے حاضری دیا ہوا۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعض تعمیم، عام ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر فجر کا ذکر۔ 5 نمازیں تو پہلے آ گئی تھی، فجر کا ذکر دوبارہ کیا۔ ان قرآن الفجر، یقیناً پڑھنا فجر کا، کان مشہودا ہے حاضری دیا ہوا۔ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ مانا 2 وقت ہیں، ایک صبح اور ایک عصر۔ صبح کی نماز ہوتی ہے، عصر کی ہوتی ہے۔ جو فرشتے عصر کو آئے تھے انہوں نے ڈیوٹی دی، صبح ہوئی، صبح کے وقت دوسرے فرشتے آ گئے، اب وہ پہلے والے فرشتے جا رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں۔ عصر کا وقت ہوا تو یہ فرشتے جا رہے ہیں اور دوسرے آ رہے ہیں۔ چونکہ فجر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ آ گئے اور یہ جا رہے ہیں، فرشتوں کا بہت بڑا اجتماع ہو جاتا ہے، آنے والوں کا اور جانے والوں کا۔ یہ پہنچے، آ گئے، ہم جا رہے ہیں جی، اجتماع ہوتا ہے فرشتوں کا، حاضری ہوتی ہے۔ خاص طور پر فجر کو پڑھو، کان مشہودا، یہ وہ وقت ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ۔
فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں سے، من اللیل، رات کے کچھ حصے میں سے، فتہجد، میرے پیغمبر جاگا کر، بہی، اس قرآن کے ساتھ۔ ان 5 نمازوں میں تو قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پر کرنی ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں سے فتہجد، پس تو جاگا کر، بہی، اس قرآن کے ساتھ، یعنی تہجد کی نوافل میں جاگ کر قرآن پڑھا کر۔ نافلۃ لک، یہ 5 نمازوں کے علاوہ زائد نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آگے میں نہیں چلتا، پہلے ایک جملہ سن لیں سارے احباب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ امونا اس کی ساری تحقیق تو ہے سورۃ المزمل کے اندر۔ اب میں سورۃ المزمل تو پڑھا نہیں رہا، یہ ساری بات میں وہاں کیا کرتا ہوں، اور یہ بڑا خاص مقام ہے سورۃ المزمل والا، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق والا۔ ہاں، سورۃ المزمل کے اندر ابتدائی آیات کا خلاصہ یہی ہے، میرے پیغمبر کسی رات کو اٹھو، کسی رات کو نہ اٹھو، آپ کی مرضی، کسی رات کو جاگو، کسی رات کو نہ جاگو، آپ کی مرضی۔ پھر رات کے 3 میں حصے بنا رہا ہوں، 6 گھنٹے کی رات ہے، 2 2 2 6 گھنٹے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، میری انگلیاں آپ دیکھیں گے، میں مقام حل کروں گا، دوبارہ بات نہیں دہرا سکتا، مہربانی کیجیے گا۔ کسی رات کو اٹھو، کسی رات کو نہ اٹھو، آپ کی مرضی۔ تو معلوم ہے تہجد تو آپ پر فرض نہیں تھی، اللہ نے اجازت دے دی اٹھو نہ اٹھو، لیکن جب اٹھنا نا، اس کی 3 صورتیں ہیں، 2 2 2 6 گھنٹے۔ 2 گھنٹے سونا ہے، 4 گھنٹے جاگو، آپ کی مرضی۔ نمبر 2، 4 گھنٹے سو جاؤ، 2 گھنٹے جاگو، آپ کی مرضی، یا آدھا، 3 گھنٹے سو، 3 گھنٹے جاگو، آپ کی مرضی۔ لیکن رتل القرآن ترتیلا، جتنی دیر جاگنا ہے پڑھنا قرآن ہے میرے پیغمبر۔ اب یہ لمبی تحقیق ہے، یہ ہوتی ہے سورۃ المزمل میں، میں نے آپ کو خلاصہ عرض کر دیا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض نہیں تھی، اہتمام تھا، لیکن بعد میں وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ آ جائیے، یہ لمبی بات ہے، یہ وہاں کی ہے۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا نافلۃ لک کرامۃ لک، یہ آپ کے لیے اعزاز ہے میرے پیغمبر۔ عسیٰ ان یبعثک، امید ہے، بشارت۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عسیٰ فی کلام الملوک للایجاب، بادشاہ اگر کہے عسیٰ امید ہے تو یہ ایجاب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، ضرور یہ کام ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک، امید ہے یعنی وعدہ ہے کہ اٹھائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا رب کھڑا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا رب کہاں؟ مقام محمودا، مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے مولانا؟ شفاعت کی بحث ہونا تو وہاں پر یہ ساری تفصیل عرض کی جاتی ہے،
اب میں 2-4 جملوں میں آپ کو خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ قیامت کا میدان ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کم از کم حساب کتاب شروع تو کرے۔ آگے جو حساب کتاب ہوگا جو ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، شروع تو کرے۔ قیامت کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ حساب کتاب شروع تو کم از کم کرے۔ وہ معذرت کر دیں گے، اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے درخت کا پھل کیوں کھایا تھا، پھر نوح علیہ السلام ان کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس لوگ آئیں گے، آپ سفارش کریں، اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ کہ میں تو نہیں کہتا بھائی، اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے تو نے بیٹے کے بارے میں سفارش کیوں کی تھی، پھر تمام انبیاء علیہ السلام معذرت کر دیں گے۔ آخر میں تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حضرت آپ سفارش کریں، اللہ حساب کتاب شروع تو کرے۔ آپ فرماتے اخروا ساجدا، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ ایسے کلمات میرے دل میں ڈالے گا جو کلمات اب میں نہیں جانتا، میں وہ کلمات پڑھتا جاؤں گا، اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اللہ کریم فرمائے گا میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ، اور یہ ہے مقام محمود کہ سارے انبیاء کرام معذرت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یہ ہے مقام محمود۔ میں علماء کرام کی خدمت میں ایک لفظ عرض کرتا ہوں، وہ ذرا خیال سے سنیں۔ مقام محمود، مقام شفاعت، یہ تو نصیب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن۔ اللہ نے دنیا میں بھی مقام محمود دیا ہے۔ آپ کہیں گے دنیا میں مقام محمود کیسے؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمود الخلائق بنا دیا۔ محمود الخلائق، جتنی بھی مخلوقات ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کر رہی ہے۔ جتنی تعریف اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، پوری کائنات میں کسی ہستی کی نہیں کی گئی۔ ساری مخلوق آپ کی تعریفیں کرے، یہ ہے دنیا کا مقام محمود، اور آخرت میں آپ سفارش کر کے حساب کتاب شروع کروائیں، یہ ہے آخرت کا مقام محمود۔ آ جائیں جی، سبحان اللہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ یہ متعلق ہے قُلْ رَبِّ، یہ اوپر والی آیت، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑنا چاہتے ہیں، آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میرے پیغمبر جب مکہ مکرمہ سے نکلو تو یہ دعا پڑھتے جانا، وَقُلْ، اور کہہ دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار، ادخلنی مدخل صدق، داخل کر تو مجھ کو، داخل کیا جانا سچائی کا۔ مدخل مصدر میمی ہے مولانا، آگے مخرج مصدر میمی ہے، اس لیے مصدر والا معنی کر رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار، داخل کر تو مجھ کو، داخل کیا جانا سچائی کا، بڑی عزت اور آبرو والی جگہ مجھے پہنچانا۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال تو مجھ کو، نکالا جانا سچائی کا۔ خلاصہ سنیے مولانا ایک جملے میں، اللہ مدینے میں میرا جانا بھی باعزت ہو، مکہ سے نکلنا بھی باعزت ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور کر تم میرے لیے اپنی طرف سے سلطانً غلبہ، نصیراً مدد دیا ہوا، ایسا غلبہ مجھے عطا کر جو دائمی ہو، عارضی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مولانا ابن عطیہ فرماتے ہیں، ابن عطیہ رحمہ اللہ، یہ حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مکہ سے نکلنا تو یہ دعا پڑھتے جانا، لیکن ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم عام ہے، انسان جس نئے شہر میں جائے، نئے گاؤں اور نئے بستی میں، تو بندہ یہ دعا پڑھتا جائے۔
اور رب ادخلنی مدخل، ہر جگہ سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے نکلے دوسری جگہ جا رہے ہیں، مجھے تو جگہوں کے نام ہی نہیں آتے، بلانڈھی جا رہے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، یا کرنگی ہے کہ پتہ نہیں اورنگی ہے، ادھر جا رہے ہیں، بندہ یہ دعا پڑھتا جائے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ اس تعلق ہے ان کادوا لیستفزونک کے ساتھ۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، مکہ سے نکلتے وقت یہ الفاظ پڑھتے جائیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ۔ یہ بھی بشارت ہے، اللہ کریم نے مکہ فتح کرا کے یہ خوشخبری پوری کر دی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آ گیا حق، سچ آ گیا، اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، نکل بھاگا باطل، سچ آ گیا، باطل نکل بھاگا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، یہ جملہ تعلیلیہ ہے۔ باطل کیوں بھاگ گیا، باطل کیوں مٹ گیا، اس لیے کہ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل جھوٹ ہے، نکل بھاگنے والا ہے، جو باطل مٹنے والا اور بھاگنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بشارت بھی ہے، زجر بھی ہے منکرین کے لیے، اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، مومنوں کو اللہ خوشخبری سنا رہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ، سبحان اللہ، ہم تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں۔ انزال کہتے ہیں اکٹھا نازل کرنا، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ وَنُنَزِّلُ، ہم تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں، من القرآن، قرآن میں سے، ما وہ ہو شفاء، وہ شفا ہے، سبحان اللہ، عقائد فاسدہ کے لیے بھی شفا ہے، اعمال سیئہ کے لیے بھی شفا ہے، گندے اور برے عقیدوں کے لیے بھی قرآن شفا بن کر آیا ہے، گندے اعمال کے لیے بھی قرآن شفا بن کر آیا ہے۔ یہ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن بہت بڑی رحمت ہے، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، شاگرد دو قسم، محرومین، مستفیدین۔ فائدہ کن کو ہوگا؟ رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن فائدہ ہوگا ایمان والوں کو۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اب محرومین کا ذکر آ گیا، نہیں زیادہ کرتا قرآن پاک کا اتارنا، قرآن کا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو، الا خسارا، مگر ادروئے نقصان کے۔ جیسے جیسے قرآن اترتا جاتا ہے ظالموں کا نقصان بڑھتا جاتا ہے۔ انکار جو کرتے ہیں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، زجر، ان مشرکین کا حال دیکھو، میں اللہ انعام کرتا ہوں اور یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب انعام کرتے ہم مشرک انسان پر، کافر انسان پر، انسان سے مراد مشرک اور کافر، أَعْرَضَ، منہ موڑ لیتا ہے، وَنَا بِجَانِبِهِ، اور پھیر لیتے اپنا پہلو، اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف، مصیبت، عذاب، کان یئوسا، ہوتا ہے نا امید ہونے والا اپنے معبودوں سے۔ مولانا ذرا سورت ہود کھولیے، بارہواں پارہ۔
رکوع مکمل، دوسرا شروع، کوئی مشکل نہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور البتہ اگر چکھائیں ہم مشرک انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثم نزعناها منہ، پھر ہم کھینچ لیں اس رحمت کو مشرک انسان سے، انہ لیئوس کفور، یقیناً وہ مشرک انسان البتہ نا امید ہونے والا ہوتا ہے، کفور بڑی نا شکری کرنے والا ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ، اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو نعمتیں، بعد ضراء مَسَّتْهُ، بعد تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی، تکلیف کے بعد نعمتیں چکھائیں، لَيَقُولَنَّ، ضرور بھی ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، چلی گئیں تکلیفیں مجھ سے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یقیناً وہ انسان البتہ خوشی کرنے والا ہوتا ہے، بڑا فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ 24واں پارہ کھولیں جی، سورۃ زمر، بلکہ 23واں پارہ، یہ آیت نمبر 8 ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب پہنچتی ہے مشرک انسان کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، دعا ربہ، پکارتے اپنے پروردگار کو، منیبا الیہ، رجوع کرنے والا ہوتا ہے اللہ کریم کی طرف، ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب پہنچاتے اللہ کریم اس کو نعمت اپنی طرف سے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتے ہیں مشرک انسان ان کو جس کو پکارتا تھا اس کی طرف، اس سے پہلے جس کو پکار رہا تھا بھول جاتا ہے، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور بناتے اللہ کریم کے لیے کئی شریک۔ کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ 2 حوالے میں نے آپ کو دکھا دیے، سورۃ ہود، سورۃ زمر کے، ایک حوالہ یہ ہمارے سبق میں ہے، آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو خلاصہ سناؤں۔ آپ دیکھیں گے تو میں عرض کروں گا، ان آیات کا مطلب یہ ہے، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کو حل کیا، بڑے عجیب انداز میں حل کیا، دنیا حیران ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ کریم انسان کو عیش دیتا ہوں، آرام دیتا ہوں، رحمت دیتا ہوں، عیش، آرام، رحمت، نعمت، یہ ساری چیزیں لے کر نسبت کرتا ہے اپنے معبودوں کی طرف۔ کیا کہتا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہم مسجد نبوی میں تھے، ایک بار ہمارے علاقے کا ایک بندہ وہاں سے گزرا، وہ بھی عمرے پر آیا ہوا تھا، ہم بھی عمرے پر گئے ہوئے تھے، پھر مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ گئے، تو ہمارے گروپ میں ایک ہمارا ساتھی تھا، وہ اس بندے کو جانتا تھا، بات چیت شروع ہو گئی۔ اس بندے نے کہا ہمارے ساتھی کو، میں جو عمرے پر آیا ہوں اور پھر یہاں مدینہ آیا ہوں، حضور نے بلایا ہے، حضور کی مہربانی ہے، نبی پاک کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔
ہمارے دوست نے کہا بھئی اللہ کی طرف نسبت کر. اللہ بولا نہ اللہ نہیں، نبی پاک نے بلایا ہے، حضور کی مہربانی ہے. مولانا اللہ فرماتے ہیں کہ میں مشرک انسان کو کوئی نعمت دوں تو نسبت کرتا ہے غیروں کی طرف. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور جب میں اللہ کریم اس سے نعمت چھین لوں، تکلیف دے دوں، مصیبت دے دوں، پریشانی دے دوں، اب اپنے معبودوں سے نا امید ہو جاتا ہے. پھر کہتے اللہ 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 مہربانی کر، اللہ تو مہربانی کر. اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا قبول کر کے مصیبت ٹال دوں، پھر نسبت غیروں کی طرف کرتا ہے. اب آپ نے مجھے بات بتانی ہے، آپ نے، میں آگے نہیں چلوں گا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں. مشرک پر اللہ نعمتیں کرے، صحت دے، رزق دے، احسان کرے تو نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. کس کی طرف؟ غیروں کی طرف. آسان لفظ غیر. پھر جب اللہ کریم نعمت چھین لے، غریب کر دیا، بیمار کر دیا، پریشان کر دیا، تو اب اپنے معبودوں سے مایوس ہو جاتا ہے. میں دربار پر گیا کوئی کام نہیں بنا، اوہو فلاں مزار پر نہیں، فلاں کب کچھ نہیں بنا، منگو پیر گیا کچھ نہیں بنا، اب ان سے نا امید ہو جاتا ہے. اب آپ بیمار پرسی کے لیے جائیں نا، سناؤ بھائی کیا حال احوال ہے، کہتے جی دعا کرو اللہ مہربانی کرے. کیوں؟ اب اللہ اب اپنے معبودوں سے نا امید ہو گیا. اور جب اللہ کریم مصیبت ٹال دے تو پھر نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ پہلے نسبت غیروں کی طرف. میں خلاصہ سنا رہا ہوں، پہلے مشرک کی نسبت غیروں کی طرف، اور جب اللہ کریم کی طرف نسبت کرنی نہیں، اللہ کریم نعمت چھین لے، درباروں کے دھکے کھائے 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 کچھ نہیں بنا، اب اللہ 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 مہربانی کر تو گا. جب اللہ کر دے، تکلیف دور کر دے، پھر نسبت کس کی طرف؟ سنو بادشاہ فلاں بابی کی مہربانی ہے، اور میں نے دربار پر دیگ دی تھی نا، وہاں چاول تقسیم کیے تھے نا، اب پھر اللہ یاد ہے. یہ ہے ان تمام آیات کا خلاصہ. آؤ مولانا. قل کل یعمل ولا شاکلتی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک عمل کر رہا ہے اللہ شاکلتی، اپنے طریقے پر، ہر کوئی اپنے طریقے پر لگا ہوا ہے. فَرَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کو جو بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے روئے راستے کے. یہ تو اللہ کریم کو پتہ ہے سبحان اللہ کون سیدھے راستے پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. سبحان اللہ. ورنہ اب غور کریں، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت کی طرف نظر لگائیں، کان میری طرف. یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کرنا چاہیے. اگر اس نے تورات و انجیل کے مطابق بتایا تو ہم مان لیں گے، اگر تورات و انجیل کے مطابق نہ بتایا تو نہ مانیں گے. تورات و انجیل اور پہلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا روح کی حقیقت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. آپ کے پاس آئے یہ روح کی حقیقت بتائیں، اور میں قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح تو میرے رب کے حکم سے ہے، اس کا امر ہے، تمہیں تو اس کے بارے میں معمولی علم ہے، بس روح آئی زندہ ہو گیا، جسم نکل گئے مردہ ہو گیا، ہم یہی کچھ جانتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی. اب جواب تو تھا تورات و انجیل کے مطابق، غور تو کریں مولانا، جواب تو تھا تورات و انجیل کے مطابق، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی بات نہ مانی. یہ دیکھیں، اب آپ بتائیں یہ جو اللہ نے اسراء اور معراج والا معجزہ دکھایا، اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد مخالفین کو ماننا چاہیے تھا یا نہیں ماننا چاہیے تھا؟ ماننا چاہیے. فرمایا بجائے ماننے کے الٹا سوال کرتے ہیں، ماننے کے بجائے الٹا سوال کرتے ہیں، اور بے فائدہ سوال. روح کی حقیقت بتاؤ.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ رب عرض کر رہا ہوں جب میرے پیغمبر مسئلہ توحید بیان کرو گے تو بے مقصد سوال کریں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان روح کے متعلق، روح کی حقیقت کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، یہ تو اللہ کریم کے علم میں ہے، مجھے کیا پتا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے مگر بہت کم. روح کے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ کیا قرآن معجزہ کافی نہیں ہے؟ اسراء اور معراج والا معجزہ کافی نہیں ہے؟ بس نہ ماننے والا ہو نا بندہ کئی کئی حجتیں نکال لیتا ہے. فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یسألونک عن الروح. مولانا پچھلی آیت پھر سن لیجئے قُلْ كُلٌّ یعمل علی شاکلتہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر ہر ایک کام کر رہا ہے اپنے طریقے پر، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کو جو زیادہ ہدایت والے ادروئے راستے کے. ہر شخص اپنے دین کو سچا سمجھتا ہے لیکن فیصلہ لوگوں کے خیالات پر نہیں ہوگا. بھئی میرا خیال ہے میرا مذہب سچا ہے، اس کا خیال ہے نہ لوگوں کے خیالات پر فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے اسلام کو سچا دین قرار دیا ہے، جو اس اسلام والے دین پر قائم ہوگا وہی ہدایت یافتہ ہوگا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون ہدایت یافتہ ہے، اسلام کس نے قبول کیا کس نے نہیں. یہ جو میں نے آیت ابھی عرض کی ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی، آپ احباب کو اس کے بارے میں کچھ خاکہ ذہن میں آ گیا؟ روح کی حقیقت اللہ کے بغیر کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا. دوسرا معنی سنیں مولانا، آپ نے سورۃ النحل میں پڑھا تھا، پہلی آیت کھولیں، یہ 14واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ينزل الملائکۃ بالروح، ينزل الملائکۃ بالروح، اتارتا رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو. یا دوسرا معنی وہاں کیا تھا اتار رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو بالروح بالوحی، اللہ نے وحی کو روح فرمایا. یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ وحی. ہونا آ جاؤ ذرا آگے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. یہ سورت حامی مشہورہ ہے، مکمل ہو رہی ہے سورت. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. دیکھیے منع کروں، آیت نمبر 51 کے بعد 52 سورت حامی مشہورہ مکمل ہو رہی ہے. مولانا سلیم صاحب بزرگوں کو حوالہ آپ دکھا دیں. یہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ جو میں نے 3 طریقے بیان کیے انہی 3 طریقوں سے اوحینا الیک، ہم نے بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحاً روح بھیجی ہے، من امرنا اپنے حکم سے. ما کنت، اللہ نے یہاں بھی وحی کو روح فرمایا، ہم نے روح بھیجی ہے وحی بھیجی ہے. اب آؤ مولانا میں معنی کروں. یہ جو میں نے 2 مقامات آپ کو دکھائے سورۃ النحل سورت حامی مشہورہ، ان دونوں آیات میں روح سے مراد ہے وحی. اب معنی سنو.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے متعلق. اب میں روح کا معنی وحی والا کر رہا ہوں میرے احباب. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ روح سے مراد ہے قرآن، یہ وحی کیا گیا ہے. المراد من الروح القرآن. مولانا خیال کرنا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے متعلق، وحی کے متعلق. کیسے آیا قرآن؟ قل آپ فرما دیجئے الروح من امر ربی، قرآن میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی اللہ نے اتارا ہے. قرآن کہاں سے آیا آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے من امر ربی، یہ میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی اللہ نے قرآن اتارا ہے. دوسرا مطلب میں نے عرض کر دیا آپ کو. آ جائیے. ایک روح سے مراد یہ جو ہمارے جسم میں روح ہے، اور دوسرا روح سے مراد وہی قرآن. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اگر یہ ایمان نہیں لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہیں ہونا چاہیے. کیوں میرے پیغمبر؟ امتنان بِإِبْقَاءِ وحی. میری طرف دیکھیں، میں جملہ سناؤں. میرے محبوب، ہم نے قرآن آپ کے سینے میں باقی رکھا ہوا ہے، یہ میں اللہ کا پریشان ہے. اگر میں اللہ لے جانا چاہوں آپ سے قرآن بھلوا دوں، آپ قرآن بھول جائیں، میں اللہ آپ سے قرآن لے لوں، مجھے کرنے کی طاقت ہے. ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں تو جملہ کہوں. یہ جو میں نے آپ کے سینے میں قرآن باقی رکھا ہوا ہے میرے محبوب، یہ میں اللہ کا احسان ہے. اگر میں اللہ چاہوں آپ کے سینے سے قرآن لے جاؤں، لیکن میں اللہ کو لے جانے کی طاقت ہے اور آپ کو قرآن بنانے کی طاقت نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے، آپ نے نہیں بنایا. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، اور البتہ اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، البتہ لے جائیں ہم اس کتاب کو جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف. یہ جو سامنے قرآن پڑا ہے، یہ نسخہ میں اللہ چاہوں اس کو بھی لے جاؤں، کوئی قرآن کا نسخہ باقی نہ رہے، لفظ باقی نہ رہے، حرف باقی نہ رہے، لکھا ہوا قرآن باقی نہ رہے. میں اللہ لے جانے پہ قادر ہوں. دلوں سے بھی لے جاؤں، ذہنوں سے بھی لے جاؤں، زہری کتاب کو بھی لے جاؤں، میں کر سکتا ہوں اگر ہم چاہیں. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر نہیں پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بہی ساتھ تو واپس کرنے کے ہمارے مقابلے میں وکیلن کوئی کارساز، کوئی وکیل نہیں ہوگا جو قرآن واپس لا سکے. الا رحمتم من ربک، مونا رحمتن خیال کرنا استثناء منقطع ہے. الا رحمتم من ربک، لیکن الا بمانا لیکن اب کئی نہ ہو، عبارت تھی اب کئی نہ ہو، ہم نے اس قرآن کو باقی رکھا ہوا ہے. کیوں؟ رحمت من ربک، ہم نہیں لے گئے، قرآن دلوں میں محفوظ ہے، نسخوں میں موجود ہے. کیوں؟ لیکن اب کہیں نہ ہو، لیکن ہم نے باقی رکھا ہوا ہے اس قرآن کو. رحمت من ربک، یہ نری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. سبحان اللہ. ایک اور چھوٹا سا جملہ پیچھے عرض کر دوں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے مگر بہت کم. اس علم سے مراد ہے دنیا کے معاملات. بس ان کو دنیا کے معاملات کا پتہ ہے، مشرکین کو آخرت سے غافل بنے بیٹھے ہیں.
الا رحمت من ربک، سبحان اللہ، مگر نیری رحمت ہے ہم نے قرآن باقی رکھا ہوا ہے، ہم قرآن نہیں لے گئے، کیوں؟ نیری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ مستثنا منقطع ہے، الا مولانا بمعنی لیکن، الا رحمتن لیکن لا نشاء ذالک، لا ایک تو قول عرض کیا اب کہنا، دوسرا قول لیکن لا نشاء، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے، قرآن نہیں لے جانا چاہتے، سینوں سے دلوں سے ختم نہیں کر رہے، ظاہراً بھی ختم نہیں کر رہے، نہ خارج سے نہ ذہنوں سے، کیوں؟ رحمت من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، ہم آپ پر مہربان ہیں، ہم نے قرآن آپ سے نہیں بھلایا، آپ کے دل میں سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا۔ کل قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس کا مثل پیش نہیں کر سکتے۔ کل ان اجتمعت الانس والجن، یہ قرآن والا معجزہ کافی نہیں ہے، تم روح کے بارے میں سوال کرتے ہو، قل فرما دیجئے میرے محبوب، اگر جمع ہو جائیں انسان والجن اور جنات، کون سے جن؟ مشرکین، جن کی عبادت کرتے ہیں، مشرکین کے معبود وہ جن، وہ جمع ہو جائیں۔ ایک قول جن سے مراد مشرکین کے معبود جنات، جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ایک، دوسرا قول عام جنات مراد ہیں، کیونکہ شریعت کے مکلف انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اس لیے دونوں کا ذکر۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر اَن یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ لے آئیں اس جیسا اور قرآن، اس جیسا قرآن لانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ، نہیں لے آئیں گے اس جیسا قرآن، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ہو بعضوں کا واسطے بعض کی امداد کرنے والا، ایک دوسرے کے معاون کیوں نہ بن جائیں، قرآن جیسا قرآن لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مانا میں ایک دو لفظ عرض کرتا ہوں، علماء کو شوق ہے تو دو لفظ لکھ لیں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اب ذرا دیکھیں، میں مثل پر پڑھتا ہوں۔ الا یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ لے آئیں اس قرآن جیسا قرآن، بمثل فی الدلیل والبیان، فی الدلیل والبیان، جو ہمارے طلبہ ساتھی عربی نہیں جانتے، میں ان کے لیے آسان لفظ کہوں، میری طرف آپ دیکھیں گے میں لفظ عرض کروں گا۔ سارے جنات اور انسان مل کر قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں، کس میں؟ جیسے توحید پر دلائل قرآن دیتا ہے، جیسے بیان قرآن کا ہے، ایسے بیان اور دلائل والا قرآن لانا چاہیں نہیں لا سکیں گے، ایسے دلائل والا، ایسے بیان والا۔ حضرت فرماتے تھے فی الدلیل والبیان، فی الدلیل والبیان، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہاں سارے قرآن کے لانے کا چیلنج کیا گیا۔ مولانا سورۃ یونس کھولیں، آیت نمبر 38۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سورت بنی اسرائیل 50ویں نمبر پر نازل ہوئی، سورت بنی اسرائیل
50वें نمبر پر نازل ہوئی. اس میں پورے قرآن جیسا قرآن لانے کا چیلنج دیا گیا. اس کے بعد سورۃ یونس نازل ہوئی. فرمایا ام یقولون افترا، آیا کہہ رہے ہیں پیغمبر نے خود قرآن کو بنا لیا. قل فرما دیجئے فاتوا بسورۃ مثلہ، لے آؤ تم ایک سورت اس قرآن جیسی، فی الدلیل والبیان، ایک صورت ایسے دلائل اور بیان والی لے آؤ. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تم ان کو جن کی تمہاری طاقت ہے اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پہلے سارا قرآن لے آنے کا چیلنج، پھر ایک صورت لے آنے کا چیلنج. سورۃ ہود پر آئے ہیں، آیت نمبر 13، آیت نمبر 13، 12واں پارہ پہلا صفحہ. ام یقولون افترا، آیا کہہ رہے ہیں مکے والے پیغمبر نے خود قرآن کو بنا لیا. کل فرما دیجئے فاتوا بعشر سور مثلہ، لے آؤ تم 10 صورتیں اس قرآن جیسی، فی الدلیل والبیان، ایسے دلائل اور بیان والی صورتیں لے آؤ. آپ ساتھی مجھے کیا بتائیں گے؟ سورت بنی اسرائیل 50 نمبر پر نازل ہوئی. اس میں کس بات کا چیلنج دیا گیا؟ قرآن جیسا کیا لے آؤ جی؟ ورنہ کیا چیلنج دیا گیا سورت بنی اسرائیل میں؟ قرآن جیسا کیا لے آؤ جی؟ میں نے کوئی مشکل بات پوچھی، آیت آپ کے سامنے نہیں ہے، سورت بنی اسرائیل کی آیت سامنے نہیں ہے. الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، سورت بنی اسرائیل میں کیا چیلنج دیا گیا؟ قرآن کے مقابلے میں کیا لے آؤ؟ قرآن 50 نمبر پر. اس کے بعد سورت یونس اتری. سورت یونس میں کیا چیلنج دیا گیا؟ کیا لے آؤ؟ ایک سورت. کیا لے آؤ؟ اس کے بعد سورت ہود اتری. اس میں کیا کہا گیا؟ کیا لے آؤ؟ 10 صورتیں. پہلے کہا پورا قرآن لے آؤ، نہیں لے آ سکتے. ایک صورت لے آؤ، نہیں لے آ سکتے. اس کے بعد چیلنج دیا 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لے آ سکتے. یہ ذہن میں رکھنا، چیلنج میں ترتیب نہیں ہے. یہ میں نے خاص بات کی ہے، چیلنج میں ترتیب نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ پہلے سارا قرآن، چلو سارا نہیں لے آ سکتے تو 10 صورتیں، 10 نہیں لے آ سکتے تو ایک صورت. نہ، چیلنج میں ترتیب نہیں ہے. پورا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے، چلو ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکے، اب 10 لے آؤ. چیلنج میں ترتیب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. پہلے سورت بنی اسرائیل اتری پورا قرآن، پھر سورت یونس اتری 51 نمبر ایک صورت، اس کے بعد سورت ہود اتری 10 صورتیں لے آؤ. یہ بات ذہن میں آ گئی؟ آگے چلے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. سبحان اللہ. آگے آیت آ رہی ہے جس میں شکوہ بیان کیا گیا ہے. یہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اس آنے والے شکوے کی تمہید ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. توحید، شرک کی تردید، حشر و نشر، رسالت اور نبوت، ترغیب اور ترہیب، اوامر اور نواہی، مثالیں، قصے، واقعات، جتنے بھی حق کو سمجھنے کے لیے چیزیں تھیں ساری ہم نے بیان کر دی ہیں. میں اللہ نے توحید بیان کی، شرک کی تردید کی، حشر و نشر کا مسئلہ بیان کیا، رسالت کا بیان کیا، نبوت کا بیان کیا، شوق دلایا، ڈرایا بھی صحیح، مثالیں سنائیں، واقعات سنائے. حق سمجھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ساری کی ساری ہم نے بیان کر دی ہیں. لیکن منکر لوگ پھر بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں.
آ جائیے. بہانے مختلف مطالبے مختلف سوال. گنجائش تو رہی نہیں, ہم نے تو گنجائش چھوڑی نہیں. وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لائے ہم, طرح طرح سے ہم لائے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کے عمدہ مضمون, من کل مثل ہر قسم کے عمدہ مضمون ہم پھیر پھیر کر لائے ہیں, طرح طرح سے ہم لائے ہیں. لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے, إِلَّا نُفُورًا مگر نفرت کا انکار نہیں کیا, مگر ادرو نفرت انکار کر دیا اکثر لوگوں نے, إِلَّا كُفُورًا مگر کفر کیا, کفر کا انکار نہیں کیا, کفر کو قبول کر لیا. وَقَالُوا اب وہ شکوا گیا بجائے ماننے کے توحید شرک ترغیب ترہیب قصے مثالیں واقعات ہم نے تو حد ختم کر دیے سمجھانے میں, پھر بھی یہ نہیں مانتے, الٹا مطالبے کرتے ہیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ انہوں نے کہا ہرگز نہیں تصدیق کریں گے ہم آپ کی. مجھے لفظ ساتھی اگر سنائیں تو میں حوالہ نکالتا ہوں. میں نے کیا معنی کیا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم آپ کی کیا نہیں کریں گے, تصدیق نہیں کریں گے. مولانا نؤمن لک ایمان کا صلہ لام آ جائے, ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے. کھولو جی 12واں پارہ سورۃ یوسف. پہلا رکوع ہے, آیت نمبر 10 کے بعد 11. بھائیوں نے مشورہ کیا یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرتے, کنویں میں جا کر ڈال آتے ہیں. آ گئے ابا جان کے پاس, قالوا یا بانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ سارا قصہ چل رہا ہے, چلتے آئیے. ابا مہربانی کر حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج, پتہ نہیں تجھے کیوں اعتبار نہیں آتا. خیر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے. قصہ مختصر, آگے آئیے تھوڑا. فرمایا وَجَاءُوا وَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور آ گئے اپنے ابا جان کے بعد رات کے وقت روتے ہوئے, جھوٹ موٹ کا رونا. قالوا یا بانا کہنے لگے ہمارے ابا جان یعقوب علیہ السلام, انا ذهبنا نستبق یقیناً ہم چلے گئے ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے, ہم نے دوڑ لگانا شروع کر دی, کبڈی کھیلنے لگ گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس. سامان محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے, حضرت یوسف کو محفوظ جگہ بٹھا دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ابا جان یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ابا نہیں تو ہم پر ایمان لانے والا, یہ معنی کریں گے نا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ابا نہیں تو ہماری تصدیق کرنے والا. کیا معنی ہوگا, نہیں تو ہماری تصدیق کرنے والا. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں تو تصدیق نہیں کرے گا. یہاں بھی یہی معنی مولانا لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ کی. نمبر 1 حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا انگریزی والے 1 2 3 لکھتے آئیے سارے دوست. نمبر 1 مطالبہ حَتَّىٰ تَفْجُرَ نمبر 1 یہاں تک کہ تو جاری کر دے واسطے ہمارے من الارض مکے کی زمین میں سے ینبوعاً پانی کا چشمہ.
ہم تب تصدیق کریں گے مکے کی زمین میں سے چٹان چیر، پہاڑوں کو چیر اور پتھروں میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دے۔ ایک مطالبہ پانی میٹھا بھی ہو، کبھی ختم بھی نہ ہو۔ دوسرا مطالبہ او تکون لک جنت من نخیل، یا ہو جائے آپ کے لیے باغ من نخیل، کھجوروں میں سے، وعنب، انگوروں کا باغ، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس تو جاری کر دے نہریں اس کے درمیان جاری کرنا۔ خالی باغ بھی نہ ہو، باغ میں نہریں بھی جاری کر دے۔ نمبر 3 او تسقط السماء، نمبر 3 یا گرا دے تو آسمان کو، کما زعمت علینا، جیسے کہ تو گمان کرتا ہے ہم پر، کہ صفن ٹکڑے کر کے۔ آسمان کا ٹکڑا گرا ہم پر، نہیں مانتے۔ او تاتی، نمبر 4 یا لے آ تو اللہ کو، بل ملائک اور فرشتوں کو، کبھی انن سامنے، اللہ سامنے آ جائے، فرشتے سامنے آ جائیں، خود آ کر اللہ ہمیں کہے، فرشتے خود آ کر بتائیں تو اللہ کا سچا نبی ہے، ہم پھر مانیں گے۔ نمبر 5 او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو آپ کا باغ، یا ہو آپ کا گھر، من زخرف، سونے کا، تیرا سونے کا محل بن جائے۔ نمبر 6 او ترقا فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان میں۔ ہم دیکھ رہے ہوں یہ جا رہا ہے بھائی، آسمان پر چڑھ جا۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے تیرے چڑھنے کی، تیرا چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یہاں تک کہ تو اتار لا ہم پر ایک کتاب، نقرؤ، جس کو ہم خود پڑھیں، کتاب میں لکھا ہوا ہو، اس کو اللہ کا سچا نبی مان لو۔ واقعی اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آ گیا ہے، ہم خود پڑھیں گے، کتاب میں لکھا ہو تو سچا نبی ہے، پھر مانیں۔ انہیں پڑھتے کیسے؟ یہ تو ان پڑھ تھے، آپ چپ کر گئے۔ مکہ والے تو ان پڑھ لوگ تھے، کیسے پڑھتے؟ آپ جواب ہی نہیں دیتے۔ ان پڑھ بندہ پڑھ سکتا ہے، کیسے پڑھتے؟ کہتے کتاب لے آ، نہ کرو ہم خود پڑھیں۔ مولانا راز کو سمجھو، وہ کہتے تھے لکھی لکھائی کتاب لے آ، نہ کرو ہم خود پڑھیں۔ کیا مطلب؟ کتاب بھی آ جائے اور ہمیں پڑھنا بھی آ جائے۔ واہ بھائی واہ، یک نہ شد دو شد، ہم جہلوں کو پڑھنا بھی آ جائے۔ 6 مطالبے کیے کل، جواب شکوہ سبحان ربی۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، میں آپ کو تحفہ پیش کروں۔ یہ چادر ہے، میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں یہ چادر ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا۔ یہ چادر ہے یا نہیں ہے؟ جواب یا ہاں میں ہوتا ہے یا نہ میں، نام لا، یس نو۔ یہ چادر ہے، جی ہاں۔ یہ چادر ہے، نہیں۔ میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیے۔ پانی کا چشمہ جاری کر، ایک انگوروں کھجوروں کا باغ بنا، اس میں نہریں چلا دو، اللہ اور فرشتوں کو لے آ، آسمان کا ٹکڑا گرا، سونے کا محل بن جائے، آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب لے آ۔ جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا نہ میں ہونا چاہیے تھا، میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ جواب کیا ہے؟ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ او جی، یہ تو نہ ہے نہ ہے۔ مولانا سنیں، اللہ قربان جاؤں تیرے کلام پر۔ جواب سنیں، سبحان ربی۔ مکہ والوں، اگر یہ کام میں کر سکتا ہوتا تو میں رب کا شریک بن جاتا، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ میں یہ
کام کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اللہ کریم عاجزی سے پاک ہے، وہ یہ سارے کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ نمبر 2 جملہ سبحان ربی، جو تم نے مطالبے کیے ہیں یہ انسانی طاقت سے باہر ہیں، میں پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تیسرا جملہ، ان مطالبات کو پورا کرنا فرائض نبوت میں شامل نہیں ہے۔ ان مطالبات کو پورا کرنا نبی کا یہی کام ہے کہ وہ چشمے نکالتا پھرے، نبی کا یہی کام ہے کہ سونے کے محل بناتا پھرے۔ مولانا 3 باتیں میں نے عرض کر دی، میری انگلیاں دیکھیں۔ ایک بات، سبحان ربی، میرا رب عاجزی سے پاک ہے، کیا وہ سارے کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی اسے منوا نہیں سکتا۔ اور نمبر 2، یہ کام انسانی طاقت سے باہر ہے، میں انسان ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تیسرا جملہ، یہ جو 6 مطالبے ہیں یہ نبوت کے فرائض میں شامل نہیں ہیں، میں تو نبی ہوں، میں کوئی یہ مطالبے پورے کرنے والا ہوں، تم جو مجھ سے مطالبے یہ کر رہے ہو۔ پیغمبر کا کام ہے اللہ کی وحی کا پابند بننا، پیغمبر کا کام ہے اللہ کے حکام کی پابندی کرنا، پیغمبر کا کام یہ تو نہیں ہے یہ مطالبے پورے کرتا پھرے۔ میں کون ہوں؟ حال کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول ہوں۔ بشرن کے نیچے لکھ لیں حقیقت، رسولن کے نیچے لکھ لیں فضیلت۔ بشرن یہ حقیقت ہے، رسولن یہ فضیلت ہے۔ پیغمبر کی حقیقت کیا ہے؟ پیغمبر بشر ہے، اور فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر رسول ہے۔ ساری امت کے بشر مل جائیں پیغمبر کی جوتی کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو۔ یہی ہے فلسفہ کل انما انا بشر، یہی ہے فلسفہ کل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چند دن پہلے سبق میں، ہم نے بشر رسول دونوں کٹھے لفظ دکھا دیے۔ کوئی نور رسول کے کٹھے لفظ دکھا دے کہ نبی پاک نور رسول تھے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ میں نے یہاں آپ کو کشمیر کا واقعہ بھی سنایا تھا، جو ساتھیوں کو یاد ہے کہ پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا میں مذہب قبول کروں گا، گاڑی انعام دوں گا، کوئی نور رسول دکھائے۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا، سارے علماء کے پاس وہ گیا۔ کشمیر کے اندر ایک شہر ہے آزاد گاہ میں ڈڈیال، یہ ڈڈیال کا واقعہ ہے۔ سارے مولویوں کے پاس گیا کہ میں نے رات مولوی صاحب کا بیان سنا ہے، نور رسول کے کٹھے لفظ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا تو گیا کیوں گیا تھا؟ جانا ہی نہیں تھا جلسے میں۔ تمام مساجد میں پھر کر ہمارے میزبان کے پاس آپ پہنچا، مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں یہ کیا؟ انہوں نے کہا آج تک میں نے عقیدہ قرآن کے خلاف رکھا ہوا تھا، جس عالم کے پاس گیا کسی کے پاس قرآن کا جواب نہیں تھا، آج کے بعد میرا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن کا ہے۔ جب میں بعد میں گیا، اس نوجوان نے اپنے سارے خاندان کو موحد بنا لیا تھا، الحمدللہ۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ ورنہ وضو کر لیں پھر پڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ۔